آپ ڈفرنٹ پریس کانفرنسز دیکھ رہے ہیں کہ فلاں نے پارٹی چھوڑ دی، فلاں نے پارٹی چھوڑ دی، جیسے کہ شیریں مزاری صاحبہ کی پریس کانفرنس آئی، شاہ صاحب کو ریلیز کرنے کے فوراً بعد گرفتار کر لیا گیا۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کیا وٹ از دا میتھڈ بیہائنڈ دس میڈنس، کیوں کیا جا رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس سے حاصل کیا کرنا ہے، اس کے علاوہ ڈسکس کریں گے کہ اس ٹائم اسد عمر صاحب کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، عمران ریاض کہاں ہیں، وہ کس حال میں ہیں، اور بہت سارے دوسرے اکابرین جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے، وہ کہاں ہیں، اور یہ اوورآل گیم پلان اس ٹائم ہے کیا اس پی ڈی ایم کے ٹولے کا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو شیریں مزاری صاحبہ کے بارے میں بتاتا چلوں کہ شیریں مزاری صاحبہ جو ہیں انہیں ان کے لیے سب سے زیادہ مشکل کی سچویشن یہ بنی کہ آپ سب کو پتا ہے کہ وہ ان کی عمر کیا ہے، یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بیمار تھیں اس سے پہلے بھی، انہیں جب جیل لے کے گئے تو پہلی رات ہی اوپر سے آرڈرز آئے، اوپر سے آرڈر ڈیفینیٹلی شہباز شریف سے کم کے تو نہیں ہوں گے، وہ آرڈرز آئے کہ انہیں جیل کے اندر کسی قسم کا کوئی تکیہ، کسی قسم کی چٹائی، چادر، کوئی چیز نہ دی جائے۔ وہ جو ایک سیمنٹ کا فرش ہے جس کے اوپر اکثر کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، میں نے وہ سیلز دیکھے ہوئے ہیں، اس کے اندر ننگے فرش کے اوپر انہیں لٹایا جائے۔ اور وہ زیادہ ٹائم کھڑی رہیں اس رات کیونکہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی لیٹنے کو وہاں پر، اور اس کے اندر ایک انڈین ٹوائلٹ ہوتا ہے، انڈین باتھ روم ہوتا ہے، اور وہ ٹوائلٹ جو ہے وہ کھلا ہوتا ہے، 6x8 کا سیل ہوتا ہے جس کے اندر ہی آپ نے رہنا ہوتا ہے، اور ادھر ہی وہ باتھ روم ہوتا ہے اوپن۔ تو وہ زیادہ ٹائم کھڑی رہی اس کے اندر جس سے ان کے پاؤں سوج گئے، سویلنگ ہو گئی ان کے پاؤں کے اوپر جس سے انہیں بخار ہو گیا۔ تو جب وہ دوسری دفعہ پکڑی گئیں، تیسری دفعہ پکڑی گئیں، چوتھی دفعہ پکڑی گئیں، تو ہر دفعہ ان کی طبیعت بہت سخت خراب تھی۔ جب وہ تیسری دفعہ پکڑ کے واپس گئیں اس حوالات میں، سیل میں، تو انہوں نے وہاں پر موجود لوگوں سے ریکویسٹ کی کہ انہیں کسی قسم کی کوئی کرسی دے دی جائے تاکہ وہ، ویسے تو زمین پہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے وہاں، تو وہ کرسی پر بیٹھ سکیں، کوئی پرانی نئی کوئی بھی کرسی دے دیں۔ جان بوجھ کر انہیں ایک ایسی کرسی دی گئی جو ٹوٹی ہوئی تھی، جب وہ اس پر بیٹھی تو وہ کرسی ٹوٹ گئی اور وہ گریں بہت بری طرح سے جس سے انہیں چوٹیں آئیں، ان کی طبیعت مزید خراب ہو گئی۔ پھر انہیں ان کے بچوں کے بارے میں دھمکیاں دی گئیں، انہیں ان کے بچوں کو نقصان پہنچانے کے بارے میں دھمکیاں دی گئیں، اور پھر ان سے یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ لی گئی۔ بڑی بدقسمتی کی بات ہے جو کچھ ہوا ہے۔ وہ ایک بہادر عورت ہیں، ہم سب ان کا بڑا احترام کرتے ہیں، وہ ہماری بہن ہے، ہمیں پتہ ہے کہ وہ ایک بہادر خاتون ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ کتنا انہیں مجبور کر کے، کتنا انہیں ان کے شوہر کا ابھی انتقال ہوا تھا چند مہینے پہلے، انہیں کس طریقے سے ان کی فیملی ٹریجڈی کو بیچ میں لا کے بلیک میلنگ کر کے کس طریقے سے ان سے یہ سٹیٹمنٹ لی گئی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اسد عمر صاحب کے ساتھ بھی یہی سلوک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، انہیں بھی اڈیالہ جیل میں ایک سیل میں رکھا ہوا ہے، ان کے اوپر بھی بہت زیادہ اس ٹائم سختی ہے، ان کو بھی کوئی کسی قسم کی سہولت نہیں ہے۔ کورٹ آرڈر کے باوجود انہیں گھر کے کھانے کا اور دوسری چیزوں کا ایکسیس نہیں دیا جا رہا، ایون ان کو دوائی کا ایکسیس پراپر طریقے سے نہیں دیا جا رہا، ان کی صحت بھی اندر خراب ہے، اور ان سے بھی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ آپ یہ پریس کانفرنس کریں اور آپ چلے جائیں، آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ابھی جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس سے تھوڑی دیر پہلے آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ سے فیصلہ آیا ہے کہ اسد عمر صاحب کو رہا کر دیا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کیا جاتا ہے جو شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ کیا جا رہا ہے، کیونکہ اسد عمر صاحب کو لالچ بھی دیا گیا ہے کہ اگر آپ -1 کر دیتے ہیں، مین عمران خان صاحب سے لا تعلقی کر دیتے ہیں، تو پھر آنے والے سیٹ اپ میں ہو سکتا ہے آپ کو وزیر اعظم بنا دیا جائے یا کوئی اور اہم ذمہ داری دے دی جائے۔ تو اس کے باوجود اسد عمر صاحب نے انہیں درخواست کی ہے کہ وہ یہ نہیں کرنا چاہتے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہی سفر کرنا چاہتے ہیں، اور جو کورٹ فیصلہ کرے گی اس کو اوبے کرنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم کا ٹولہ بھی کورٹ کے فیصلے کو اوبے کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ بھی یہی کیا گیا، بہت ساری خبریں پھیلائی گئیں کہ شاہ صاحب ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں، ملیکہ بخاری کی پریس کانفرنس کا بتایا گیا کہ 7:30 بجے شام میں کل کی بات کر رہا ہوں، کل 7:30 بجے شام میں پریس کانفرنس کر کے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف سے لا تعلقی کر دیں گی، جو یہ دونوں خبریں غلط ہوئیں۔ وجہ اس کی جمشید چیمہ صاحب اور مسرت جمشید چیمہ صاحب کی بیگم ہے، سرگودا میں رہتی ہیں، جو ان کی پہلی شادی ہے، ان کے تھرو انہیں مجبور کیا گیا،
انہیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی، ان کے بچوں کو، اور ان سے یہ سٹیٹمنٹ لینے کی کوشش کی گئی۔ اسی طریقے سے جو فیض کموکا صاحب ہیں فیصل آباد سے، انہیں بھی مجبور کر کے ان سے یہ سٹیٹمنٹ لی گئی۔ تو یہ سارا واٹ از دا میتھڈ بیہائنڈ دس آل میڈنس؟ میتھڈ یہ ہے یہ رانا ثناء اللہ اور ٹولے کا میتھڈ یہ ہے اس کے پیچھے کہ تمام جو مین اکابرین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان سے پاکستان تحریک انصاف کو خیر آباد کہلوا دیا جائے، وہ تمام چھوڑ دیں۔ جیسے ہی وہ چھوڑ دیں، عمران خان کو آئسولیٹ کر دیا جائے، اکیلا کر دیا جائے ایک سائٹ کے اوپر، اور اس کے ساتھ ساتھ کینگرو کورٹس میں سے ان کے خلاف جعلی جو مقدمے بنائے جا رہے ہیں اس ٹائم، ان میں سے کسی میں سے انہیں نااہل کر دیا جائے۔ اب جب یہ سارے اکابرین چلے جائیں گے تو نہ یہ الیکشن لڑیں گے پی ٹی آئی سے، عمران خان کو نااہل کر کے ان کو بھی الیکشن نہ لڑنے دیا جائے، اور پھر اکتوبر میں الیکشن اناؤنس کر دیے جائیں اور الیکشن کروا کے اسی چوروں کے ٹولے کو دوبارہ سے حکومت میں بٹھا دیا جائے۔ یہ پرپز ہے، یہ آبجیکٹو ہے۔ اب ہم اس میں سے انالیسز رن کرتے ہیں، دونوں امیجن کر لیتے ہیں۔ پہلی بات تو ایسا ہوگا نہیں، عمران خان اپنے امیدوار تمام کے تمام کھڑے کریں گے۔ اگر ہمارے اب کے امیدوار آپ نے لے لیے تو اس کے پیچھے ہمارے پاس پہلے سے لسٹیں بنی ہوئی ہیں، ہمارے پاس امیدوار موجود ہیں جن کو ٹکٹس ایشو کیے جائیں گے۔ عمران خان صاحب نے بہت پہلے یہ کام کر لیا تھا۔ آپ نمبر 2 چوائس ہماری لے لیں گے، ہمارے پاس نمبر 3 چوائس موجود ہوگی، اس پہ بھی کام عمران خان صاحب نے بہت اچھے طریقے سے کر کے رکھا ہوا ہے بہت مہینے پہلے، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ آپ یہ کرنے والے ہیں۔ تو جو بھی سچویشن ہوگی، آپ ہماری پارٹی بین کریں گے، آزاد لوگ لڑیں گے، اور عمران خان کی ان کو جب پیچھے سے سپورٹ ہوگی تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ووٹ عوام نے جن کے اوپر آپ ظلم کر رہے ہیں، ستم کر رہے ہیں، عورتوں کو بے آبرو کر رہے ہیں آپ لوگ اس ٹائم، ان کی تحقیر کر رہے ہیں، وہ تمام لوگوں نے اب اگر کوئی کم بول رہا ہے تو انہوں نے ووٹ کے ٹائم پہ ٹھپا لگاتے ہوئے بڑے زور و شور سے بولنا ہے۔ لیکن ہم ایک دفعہ زیوم کر لیتے ہیں کہ آپ ایک منٹ کے لیے امیجن کر لیتے ہیں کہ آپ یہ کر لیں گے، آپ یہ الیکشن دھاندلی کر کے اپنی مرضی کے ریزلٹس لا کے سب کچھ کر کے، تو پھر آپ کیا کر لیں گے؟ کیا یہ چور ملک چلا لیں گے؟ نہیں، یہ نہیں چلا سکیں گے۔ ان چوروں سے ملک نہیں چلے گا، ملک اور زیادہ نیچے جائے گا۔ آج کی خبریں کیا ہے؟ آج کی ایک خبر ہے کہ ہماری کرنسی جو ہے وہ اس ٹائم سری لنکا جو بینک ڈیفالٹ کر چکا ہے اس سے بھی بدتر اس ٹائم پرفارم کر رہی ہے۔ اور آج کی دوسری خبر یہ ہے کہ ہمارے ہاں مہنگائی جو ہے وہ سری لنکا جو بینک ڈیفالٹ ہو چکا ہوا ہے، بینکرپسی ہو چکی ہے وہاں پر، وہاں سے بھی زیادہ مہنگائی ہمارے ہاں ہو رہی ہے۔ لیکن ہماری پریورٹی کیا ہے؟ ہماری پریورٹی یہ ہے کہ کسی طرح سے شاہ محمود قریشی سے پاکستان تحریک انصاف سے ان کو الگ کیا جائے، کسی طریقے سے اسد عمر کو ظلم کر کے، ستم کر کے، تنگ کر کے ان کو پاکستان تحریک انصاف سے ہٹایا جائے، تاکہ عمران خان کو آئسولیٹ کر کے الیکشن کروا کے ان چوروں کو دوبارہ سے سیٹ پر بٹھایا جائے۔ تو یہ تمام کا تمام پلاننگ ہے۔ یہ جتنے بھی لوگ ہمارے جا رہے ہیں، جو مین لوگ جا رہے ہیں، کچھ تو موسمی پرندے تھے نا جو آپ کو پتا ہے کہ شاپنگ کرنے آئے ہوئے تھے پولیٹیکل سیٹ کی، انہیں جدھر جو پارٹی اوپر جاتی نظر آتی ہے وہ بھاگ کے اس میں چلے جاتے ہیں۔ اور بدقسمتی ہمارے پولیٹیکل کلچر کی یہ ہے کہ ایسے لوگ سروائیو کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو پارٹیز بھی موقع دیتی ہیں جو کہ نہیں دینا چاہیے، لیکن ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ جب ابھی بھی ہم نے ٹکٹس نہیں تو کچھ ایسے لوگوں کو یقیناً ٹکٹس اس دفعہ بھی ملی جو بالکل موسمی تھے، اب وہ بھاگ رہے ہیں۔ تو ایک تو وہ لوگ ہیں، لیکن جو ہمارے مین اکابرین جن سے پارٹی چھڑوائی جا رہی ہے، وہ پورے کا پورا مقصد عمران خان کو اکیلا کرنا ہے، آئسولیٹ کرنا ہے۔ اچھا، اب دوسری طرف عمران خان کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ عمران خان کی اسٹریٹجی اس پی ڈی ایم ٹولے کے خلاف آخری گیند تک لڑنے کی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ پہلے سے اس چیز کو فورسی کر پا رہے تھے کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے لوگوں کو یا نااہل کریں گے، یا جعلی اینٹی کرپشن کے پرچے بنائیں گے، جعلی احتساب کے پرچے بنائیں گے۔ تو اس صورت میں انہوں نے پہلے سے کوشش یہ کی ہوئی تھی کہ وہ کسی طریقے سے پہلے سے اپنے لیے تھوڑی سی سپیس بنائیں، پہلے سے اپنے لیے تھوڑی سی اپنے امیدواران جو ہیں ان کی نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4 جو چوائسز ہیں وہ لیں، اور انہوں نے اس کے اوپر کافی کام کیا ہوا ہے۔ تو اس لیے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑنے والا پاکستان تحریک انصاف کو۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ الیکشن میں بھی جائے گی، عمران خان صاحب اپنے لوگوں کو الیکشن میں اتاریں گے، اور اکتوبر میں جو یہ بلی چھچڑوں کا خواب دیکھ رہی ہے کہ اکتوبر میں الیکشن کروا کے سارے بڑے لیڈرز کو سائڈ پہ کر کے اور عمران خان صاحب کو اکیلا کر کے تو یہ الیکشن ہرا دیا جائے گا، یہ بھی ممکن نہیں ہو سکے گا۔
اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری سچویشن ہے ملک کی اس ٹائم، اگر آپ دیکھیں میں نے مہنگائی کی آپ کو بتائی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری سچویشن ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی آج ایک کراچی سے ایم این اے تھیں، وہ انہوں نے ملک سے باہر جانے کی کوشش کی، انہیں آف لوڈ کر دیا گیا جہاز سے کیونکہ ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا گیا۔ ابھی اطلاع یہی ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو باہر پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کے نام بھی ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں، سٹاپ لسٹ میں ڈالے جا رہے ہیں، اور جو پاکستان تحریک انصاف کے پاکستان کے اندر ٹکٹ ہولڈرز ہیں، ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، ان کے نام سٹاپ لسٹ میں ڈالے جا رہے ہیں۔ مقصد یہی ہے کہ خوف و ہراس پھیلایا جائے، ان کو پارٹی سے دور کیا جائے، ان کو مجبور کیا جائے کہ وہ کسی نہ کسی صورت سے پارٹی کو چھوڑ دیں۔ اچھا، اس سارے کام کرنے کا ابھی تک آخری بات میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا وہ عمران ریاض کی تھی۔ عمران ریاض بالکل حکومتی کسٹڈی میں ہیں، وہ حکومت کے پاس ہیں، لیکن حکومت عدالت میں، کیونکہ اگر وہ کہیں گے ہمارے پاس ہیں تو حکومت عدالت میں پھر انہیں پیش کرنا پڑے گا، عدالت انہیں چھوڑے گی کیونکہ وہ ایک صحافی ہیں۔ ان کو آج کل ان کی تحقیر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، انہیں یوٹیوبر کہہ کے، وہ ایک صحافی ہیں ڈیفینیٹلی، اور انہوں نے اس ملک میں بہت اچھی صحافت کی ہوئی ہے، بڑے سالوں سے کی ہوئی ہے، تو ان کو اس ٹائم بیسیکلی ایک ایسے طریقے سے رکھا گیا ہے جو کمپلیٹلی انلیگل ہے، انڈاکومنٹڈ ہے۔ جن سے میری بات ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے عمران ریاض کو دیکھا ہے، ان سے ملاقات ہوئی ہے، وہ ٹھیک ہیں، ان کے اوپر انہیں نہیں پتا کہ پہلے تشدد کیا گیا ہے کہ نہیں، لیکن ابھی کا وہ بتا رہے ہیں جب انہوں نے دیکھا ہے کہ وہ ٹھیک ہیں، he's alive, he's in I don't know if he's in good shape or not, but وہ ٹھیک ہیں۔ ان کے اوپر اس ٹائم ان کو کوئی بہت زیادہ تشدد کی سچویشن نظر نہیں آئی، پہلے کیا ہو کیونکہ اب وہ بہت دنوں سے ڈیٹینشن میں ہیں تو پتہ نہیں، لیکن اس ٹائم وہ بالکل حکومت کی تحویل میں ہیں میرے اس دوست کے مطابق جن سے میری بات ہوئی ہے، اور حکومت جان بوجھ کے عدالت میں نہیں بتا رہی کیونکہ اگر عدالت میں بتائے گی تو پھر انہیں پروڈیوس کرنا پڑے گا عمران ریاض کو۔ پرپز یہی ہے کہ سارے صحافی بھی ڈر جائیں اس طرح ڈیٹین رکھنے سے، اور دوسری طرف سے سیاستدانوں کو بار بار جس کو چھوڑا جاتا ہے اس کو ساتھ ہی پکڑ لیا جاتا ہے، عدالت چھوڑتی ہے یہ ساتھ ہی پکڑ لیتے ہیں۔ عدالتیں بھی اس ٹائم آپ کو پتا ہے کہ بھرپور پریشر میں ہیں، اور اسی وجہ سے عدالتیں جو ہیں وہ کچھ سخت فیصلہ نہیں کر رہی۔ اگر عدالت سخت فیصلہ کرے توہین عدالت کے فیصلے میں، کیونکہ 14 مئی کو الیکشن ہونا تھا، الیکشن کروانے کی بجائے جو کچھ سب کچھ کروایا گیا وہ آپ کے سامنے ہے، اگر عدالت سخت فیصلہ کرے تو پھر ممکن ہے کہ شہباز شریف اور اس پی ڈی ایم ٹولے کو گھر جانا پڑے، اور شاید سپریم کورٹ ایک واحد اب اس ٹائم فورم ہے پبلک کے پاس، قوم کے پاس، جو یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے قوم کے سپریم کورٹ کو ایسا فیصلہ لے گی جس سے کم از کم پبلک کی ان چوروں سے، ان لٹیروں سے جان چھوٹے گی۔